بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں ظلم، ناانصافی اور برائی کیوں ہے؟ اس بحث کا پہلا حصہ اس کائنات میں تفاوت یعنی فرق کے بارے میں ہے۔ مثلاً کیوں کچھ لوگ امیر پیدا ہوتے ہیں اور کچھ غریب، کیوں کچھ لوگ کالے ہیں اور کچھ گورے، اور اسی طرح کے دوسرے بہت سارے فرق۔ جبکہ اس بحث کا دوسرا حصہ برائی کے بارے میں ہے، جو کہ اگلے اسباق میں بیان کیا جائے گا۔ ہماری پہلی بحث کائنات میں تفاوت یعنی فرق کے متعلق ہے، اور یہ امتیازی سلوک نہیں ہے، یعنی تمام موجودات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک یا ناانصافی نہیں ہے، یہ تو ہم ہیں جنہوں نے اسے ناانصافی کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، یہ مخلوقات میں فرق ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ناانصافی تو جب ہوگی جب ہم ایک جیسی صلاحیت اور حالت رکھنے والی چیزوں میں فرق کریں۔ مثال کے طور پر ایک گورا آدمی اور ایک کالی رنگت والا آدمی جن کی تعلیمی صلاحیت اور ہنر ایک جیسا ہو، لیکن جب ملازمت پر رکھنے کی باری آئے تو کالی رنگت والے کو بغیر کسی اور وجہ کے ترجیح دی جائے، تو یہ ناانصافی اور امتیازی سلوک کہلائے گا۔ جبکہ تفاوت یعنی فرق وہاں ہوتا ہے کہ جہاں حالات ایک جیسے نہ ہوں، تاکہ مختلف موجودات میں فرق کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر ایک استاد جانتا ہے کہ ایک طالب علم دوسرے سے زیادہ عقل مند ہے، اور اس طالب علم کا کام بھی یہ ظاہر کرتا ہو کہ وہ دوسرے سے زیادہ ذہین اور ہوشیار ہے، اور استاد دونوں میں فرق کا اظہار کرے، تو یہ امتیازی سلوک یا ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں طالب علموں کی صلاحیتوں اور معیار کا فرق ہے، اور استاد اس فرق کو ظاہر کر رہا ہے۔ یا دوسری مثال، آپ کے پاس 2 کپ ہیں، آپ ایک کو مکمل بھرتے ہیں اور دوسرے کو آدھا۔ یہ ناانصافی یا امتیازی سلوک نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ نے دوسرے کو کمال تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن اگر خدا ان کپس کو بنائے، ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا، اور دونوں کو مکمل بھرنے کا موقع بھی دے، تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ یہ موجودات میں فرق کہلائے گا۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا نے ہمیں مختلف صلاحیتوں اور اہلیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے مخصوص کمال تک پہنچنے کی پوری صلاحیت بھی دی ہے۔ اب چاہے اس نے ہمیں کسی معذوری یا غربت میں پیدا کیا ہو، لیکن اسی حساب سے اپنے کمال تک پہنچنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ مخلوقات و موجودات میں فرق ہے۔ اب جب کہ واضح ہو گیا کہ خدا نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، بلکہ کائنات میں مختلف موجودات میں فرق رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف موجودات کی صلاحیتوں اور مقام کمال بھی مختلف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر موجود سے اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق ہی حساب لے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دوسرے سے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ بنایا ہے، تو دونوں سے ایک طرح کا حساب ناانصافی ہوگا، اور خدا ایسا کرے گا بھی نہیں۔ کہ خدا نے اس کائنات میں موجودات کے درمیان فرق کیوں رکھا؟ کیا یہ آسان نہیں ہوتا کہ سب کو ایک جیسا اور ایک جیسی صلاحیتوں کے ساتھ خلق کرتا؟ اس اہم سوال کا جواب ہم اپنے اگلے اسباق میں دیں گے۔